سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نال میرے آقا اتنا پیار اور محبت فرمانے نے کس تاریخ کربلا تشریف لے آئے نے 2 محرم. یہ میں روایت پچھلے جمعہ آخری پڑھی سی کہ آپ نے فرمایا بھی اگلا مقام کیڑا ہے. علماء نے عرض کی تھی حضور کربلا ہے. فرمایا پھر اوتھے ڈیرہ لانا ہے, اتھے ڈیرہ نہیں لانا, اتھے چلو کیوں. اماں زہرا نے بھی کربلا دسیا ہے, لوریاں وچ بابا مرتضیٰ نے کندیاں تے بٹھا کے دسیا ہے, نانا مصطفیٰ نے جھولی وچ بٹھا کے دسیا ہے. اور میں نانا مصطفیٰ دی بات کیتی سی سیر و اعلام النبلاء دے حوالے نہ کس طرح جبریل اور سرکار دی ملاقات ہوئی اور میرے آقا ساری رات جاگ دے رہے بلکہ اکھاں چ آنسو باندے رہے او کربلا دی مٹی دیکھ دیکھ کے کہ اس جگہ تے میرے حسین نے شہید ہو. 2 محرم الحرام نو پھر کربلا پہنچے نے اور حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی فرمایا سی البدایہ والنہایہ چ موجود ہے جدو جنگ صفین تو واپسی تے آپ کربلا کو گزرے نا تے ایک جگہ تے بہ کے علی پاک اتنا روئے کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی. اکھاں زار زار آنسو بلکہ داڑھی چو بھی آنسو ڈگ ڈگ تے زمین تے ڈگن لگ پے. علماء نے عرض کی تھی حضور روندے کیوں ہو. آپ نے ارشاد فرمایا اتھے ابو عبداللہ تشریف لے آنا ہے, انہاں دیاں اس جگہ تے سواریاں ہونیاں نے, اس جگہ تے کچاوے سواریاں دے اتارے جانے نے, اس جگہ تے خیمے لگائے جانے نے, اس جگہ تے میرے ابو عبداللہ دی ساتھیاں نے شہادت دے تاج سجانے نے. سارا نقشہ مولا مرتضیٰ نے دسیا. لوگاں پوچھا ابو عبداللہ کون ہے؟ فرمایا میرا حسین. ہا ہونا مہراق دمائہم ومحت رقابہم. یہ مولا علی پاک نے پہلے دسیا ہے. آقا حسین پاک نو علم سی کہ میری شہادت کربلا دے میدان. اس واسطے آپ تشریف لے آئے. 2 محرم الحرام نو 7 محرم نو پانی بند ہوئے. 9 محرم الحرام نو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نو بلکہ 8 محرم الحرام نو آپ پانی لے آئے نہیں, نوش فرمائے, ختم ہوئے. پھر 9 نو عمر ابن سعد نے چاہے جنگ کیتی جائے میرے آقا حسین نے ایک رات دی مہلت منگی. انہوں نے کیا شاید موت تو ڈر گئے ہیں. فرمایا میں تے کتے, میرا اصغر بھی موت تو نہیں ڈردا. بس تو انہوں پتہ ہے عباس نو آپ نے فرمایا حضرت عباس علمدار نو تسی جاننے ہو کہ مینوں اللہ دے قرآن نال کنا پیار ہے, مینوں نماز نال سجدیاں نال کنا پیار ہے. تو میں چاہنا ماں میں ساری رات آج اللہ دی عبادت کر کے سونے نو منا لا. کل ملاقات ہوئے وہ میرے تے راضی ہوئے میں اس تے راضی ہوں. 10 محرم الحرام دی فجر نو آپ نے فجر دی نماز خود پڑھائی میدان کربلا. کیسا پیر سی, کیسا امام سی کہ 3 دن دا پیاسا ہے کربلا دے میدان وچ, لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی. اج تیریاں میریاں نمازاں سر نو درد ہو جائے قضا ہو جاندیاں نے. چھوٹا جہا مسئلہ بن جائے جناب شہر جانا ہے, سامان خریدنا ہے, نماز قضا ہو جاندی ہے. ساڑیاں نمازاں کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے قضا ہو جاندیاں نے. میرا حسین ہوئے 3 دن دا پیاسا ہے. پھر فجر دی 10 محرم نو جماعت میدان کربلا دے اندر خود آقا حسین نے کرائی. وہ پیچھے پڑھن والیاں تے بھی صدقے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھا کے تے اپنے خیمے دے اندر, میں عموماً نقشہ کھچدا ہوں خیمے نو میرے حسین پاک نے رات نو ہے اس طرح ایک لائن اس طرح ایک لائن بیک سائیڈ, پھر خیمیاں دی بیک سائیڈ تے 3 پاسے آپ نے خندق کھدوائی ہے. خندق کھدوا کے اندر سرکنڈے وغیرہ لکڑ جو کچھ ملی ہے وہ ڈلوا کے تے صبح آپ نے اگ جلائی ہے کہ کوئی بندہ بھی انہاں خیمے آل نہ آ سکے جتھے سیدنا امام حسین دے مقدس و مطہر گھرانے دیاں مقدس بیبیاں جلوا کر.
حفاظت دا ذمہ تے سامنے آپ نے کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی پردہ نہیں رکھیا، لوکاں نوں دسیا ادھر اسی موجود نہیں ہونا، سامنے کوئی یزیدی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ اگے حضرت عباس ہونا ہے، حضرت حسین ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فجر دی نماز تو بعد میرے آقا حسین پاک نے خیمے اپنے خیمے دے دروازے تے تشریف فرمان، کربلا دے میدان میں تصور کرنے اپنے خیمے دے دروازے تے موجود نے، اور آپ دے نال حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک غلام ہے جس دا نام ہووئی، وہ غلام آپ دا بھی غلام ہے، وہ نال بیٹھا ہے اور میرے آقا حسین پاک دی تلوار نو تیز کر رہا ہے۔ میرے حسین پاک بیٹھے نہیں، پچھلے خیمے حضرت سیدہ زینب پاک اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جلوہ گر نے، اور وہ اندر سن رہے ہیں میرا حسین باہر بہ کے شعر پڑھ دے پہ، اور آپ فرماندے نے زمانے نو مخاطب کر کے اے زمانے تو لوگاں نو کی رنگ وکھائے تے میں حسین نو بھی مدینہ چھڑا کے میرے ڈیرے بھی تو کربلا لائے۔ کتھے مدینہ نانے دا اور کتھے کربلا۔ جدو آپ اشعار پڑھتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سن دیاں نے، آپ دیاں اکھاں وچ آنسو آندے نے، ہچکیاں بن دیاں نے، ہچکیاں دی آواز میرے آقا حسین تک آندی ہے، آپ اندر تشریف لے کے جاندے نے، اپنی ہمشیر نو سمجھاندے نے، سیدہ فرماندیاں نے ویرا لگدا ہے جدائی دا ویلا آ گیا ہے، فراق دا ویلا آ گیا ہے، میرے کول پہلی غم تھوڑے نے، میرے کول بابا مرتضی جدا ہوئے نے، میریاں اکھاں نے اما زہرا دی جدائی ویکھی ہے، میریاں نگاہاں نے ویر حسن مجتبی دی جدائی ویکھی ہے، ایک تساں ہی ساڈے آسرات سہارے آؤ، اج تساں بھی جان دیاں گلاں پہ کرنے آؤ۔ میرے حسین نے اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، فرمایا میری بہن صبر کر، بے شک وقت آن والا ہے، لیکن یاد کر نانا رسول گئے نے، وہ خیر منی، میری اماں دنیا تو گئی ہے وہ بھی میرے تو بہتر سن، بابا مرتضی حسن مجتبی اے سارے میرے تو بہتر سن ٹر گئے نے، میں بھی اج چلیا جانا ہے، لیکن میری بہن اج صبر دی تاریخ تساں رقم کرنی ہے، میں کربلا دے میدان چ قربانیاں دے کے اپنے ویراں دے بازو کٹا کے اپنے 6 بھائیاں دے لاشیں اپنی گردن تے اٹھا کے خیمیاں دے وچ پہنچا کے اپنے 4 بھتیجیاں نو شہید کرا کے اپنے 2 بھانجیاں نو ذبح کرا کے میں حسین نے ثابت کرنا ہے کہ حسین جیا صابر کوئی نہ ہے، حسین جیا ثابت قدم کوئی نہ ہے۔ اے میری بہن اج دا دن میں صبر کر کے دکھانا ہے، اپنے نانا مصطفیٰ دی سیرت عمل کر کے اپنے بابا مرتضی دی سیرت عمل کر کے تینوں درس دینا وا، جدو سارا کربلا دا واقعہ ختم ہو جائے، جدو تانوں قیدی بنایا جائے، جدو تساں کوفہ شام دیاں راہاں تے ہو، ابن زیاد بدخماش دا دربار ہوئے یا یزید بدماش دا دربار ہوئے،
میری التجا ہے میری بہن بچیاں نو دلاسے بھی دینے نے صبر بھی کرنا ہے اپنی چادر دا بھی خیال رکھنا ہے کدھر سیدہ زہرا دی شرم و حیا تے کمپرومائز نہ ہو جائے تو سا یاد رکھنا ہے تو آٹے خاندان دے سر دا وال ننگا ہو جائے سورج نہیں نکل دا سیدہ نے عرض کی تی ویرا پریشان نہ ہو کہ تو علی دا پتر میریاں رگاں وچ بھی مولا مرتضی دا خون دوڑ رہا ہے جے تساں دودھ سیدہ زہرا پاک دا نوش فرمایا ہے اے سعادت مینوں بھی نصیب ہوئی ہے اے میرے بھائی جان بے فکر ہو کے قربانیاں پیش کرو تانوں لوگ دسن گے مدینے تو کربلا تک علی دا بیٹا اپنی آخری سانس تک ڈٹیا رہا ہے پر کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام شام تو مدینہ منورہ علی دی دی زینب نے انج وقت گزاریا ہے وہ علی دی دی نہیں لگ دی علی دا پتر لگدا ہے برادران گرامی قدر اس طرح دا صبر اس طرح دی ثابت قدمی پوری کائنات دی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو میرے حسین ورگا توانوں کدھرے صبر نظر نہیں آئے گا انی ثابت قدمی نظر نہیں آئے گی ظالمہ دا انہا ظلم بھی نظر نہیں آئے گا کہ 10 محرم تک پانی بند رہا کنہ ہستیاں تے پانی بندے جڑے مدینہ منورہ دے باغاں دے کنویں چو پین والے نے بلکہ جڑے کوثر تو جام بھر کے پین والے سن اج یزیدیاں نے پہرے لگائے نے کہ میرے حسین دے گھر والے پانی نہ پی سکن او حضرت سیدنا علی اصغر مقدس و مطہر بی بی سیدہ سکینہ ہوئے سیدہ زینب سیدہ ام رباب لیلہ شہر بانو بیمار امام زین العابدین او کربلا دے میدان اندر 3 دن تو پیاسے او چھوٹے چھوٹے بچے خیمے اول جاندے نے پیاس دی وجہ تو قدم ڈگمگا جاندے نے او بیبیاں بچیاں نو ویکھ کے اکھاں دے اندر آنسو لے آندیاں نے بیبیاں نو ویکھ کے سیدزادے وی روندے یزیدیاں نے پہرا لگایا ہے اتھو جانور پہ پینے نے میرے دوستو اتھو یزیدی پہ پینے نے کافر فاسق فاجر پی سکتے نے لیکن جڑے سیدہ زہرا دی جھولی دے اندر پلے نے جڑے میرے مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہوندے رہے جڑے میرے نبی دے سینے تے چڑھ کے کھیڑ دے رہے اج انہاں تے پانی بند کیتا گیا ہے اور برادران گرامی قدر میرے حسین پاک اے پانی بند کرن دی وجہ کی آئی یزیدی جان دے سن میرے حسین نے نہ جھکنا ہے نہ بکنا ہے کدے یزید دو ووٹ میرا حسین نہیں دے سکتا لیکن انہاں دے دل وچ خیال آئی جدو اصغر پیاس دے نال تڑپے گا حسین مجبور ہو جان گے جدو سیدہ سکینہ پیاس دے نال بے چین ہون گیا حسین مجبور ہو جائے گا جدو حسین دی ہمشیر پیاسی ہونے گے جدو حسین پاک دے گھر والیاں پیاسیاں ہون گیا اس وقت مجبور ہو کے کہیں گے میں بیعت کرنا
میری سکینہ نو پانی دے دیو، میری زینب نو پانی دے دیو، میرے گھرانے دی مقدس بیبیاں نو پانی دے دیو، لیکن میرے حسین نے پانی نہ منگ کے دسیا ہے میں تے استقامت دا پہاڑ ہاں، او تسی مینوں کی جھکانا ہے، 6 مہینے دے اصغر نو بھی نہیں جھکا سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین پاک نے لشکر دیتے نے سے فرمائے نے، حضرت سیدنا علی اکبر نو جڑا سب تو اہم لشکر دا حصہ ہوندے، تاریخ پڑھن والے جاندے نے اس لشکر نو کہندے نے قلب، عربی دے اندر قلب کہندے نے دل نو، درمیان وچ لشکر ہوندا ہے جڑا ڈائریکٹ مقابلہ کردا ہے۔ اس لشکر دا سپہ سالار میرے حسین پاک نے سیدنا علی اکبر نو بنایا۔ اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی نے مدینہ پاک تو لے کے کربلا تک میرے آقا حسین نو جدوں بھی عام مسئلہ درپیش ہویا ہے نا، کہ لکھ دیں 18 سال آپ دی عمر سی، میں جو پڑھے 30 سال دے قریب کم از کم بھی 24 سال، اور آپ دی غالباً شادی بھی اس وقت ہو چکی سی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میچور سن کہ آقا حسین پاک ہر عام مسئلے تے مشورہ یا حضرت غازی عباس کو لیندے نے یا حضرت سیدنا علی اکبر کو لیندے نے، ہر عام مشورہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کسر مقاتل دے مقام تو جڑی پچھلیاں منزلہ میں پچھلے جمعے صرف گنوائیاں سن، سنائیاں نہیں سن، آپ نے خواب دیکھیا سی، اور جدو بیدار ہوئے نا آقا حسین پاک تے آپ نے اپنی زبان مقدس نال ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا علی اکبر کول تشریف فرما، آپ نے استفسار فرمایا بابا جی یہ 2 چیزاں جمع فرمائیاں نے، مما حمدتا واسترجعتا، ادھر اللہ دی تعریف بھی کر رہے ہو، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہے ہو، یہ تے مصیبت دے وقت پڑھیا جاندے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا میں ایک خواب دے اندر گھوڑ سوار نو دیکھے، وہ اعلان کردہ جا رہے لوگ سواریاں تے سوار نے، لیکن انہاں نو یہ نہیں پتا کہ وہ موت ول جا رہے نے۔ بیٹا میں سمجھدا کہ اسی موت دی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں۔ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھے ابا جی کیا اسی حقتے ہیں؟ حقتے ہیں؟ عرض کیتی ہوئی حقتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا اس سے کوئی شک ہی نہیں، جڑا نبی دی زبان چوسدا رہے ہوئے جے انہیں حقتے نہیں ہونا تے پھر کنے ہونا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب عرض کیتا ابا جی جے اگر اسی حقتے ہاں تے پھر موت آ جائے سانو کادی پریشانی ہے؟ حقتے ہاں تے موت آوے حسین دا پتر موت دا استقبال کرے گا۔ میرے آقا حسین پاک نے کی جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا میں دعا کرنا اللہ تینوں سب تو بہتر او جزا عطا فرمائے جیڑا سب تو بہتر باپ دی طرفوں کسی بیٹے نو جزا نصیب۔ اور آپ دا قول سی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، آپ فرمایا کرتے سن کہ موت
سانو موت شہد نالوں بھی مٹھی لگتی. انہاں لوگاں نو یزید نے عمر ابن سعد نے ابن زیاد نے جھکانا چاہیا سی. آپ قلب دے اندر تشریف فرما نے, قلب میدان لشکر, اور دو بدو جدوں لڑائی ہوئی ہے سب تو پہلے شہید حضرت ہور ہوئے نے. انہاں تو بعد وہب بن عبداللہ ایو جنا سی جی دی شادی نو چند دن ہوئے تھے, تے ماں نے سنیا, انہیں کیا پترا سنے آقا حسین نے کدھرے قریب ڈیرا لائے؟ جی اماں جی سنے. فرمایا سنے یزید دی فوج مقابلے چاہیے؟ جی سنے. تے پترا پھر میں ہاں تے بوڑھی, مینو تیرے سارے تے آسرا دی ضرورت تے ہے, پر میں تینوں حکم دینی ہاں میں بے سہارا جو لواں گی, پر حسین نو کدو بے یارو مددگار نہ چھوڑے. ان دیاں ماواں سن. ماں کہندی ہے بیٹا, ہر ماں دی دعا ہوندی ہے میرا پتر گھر خیری آوے, میرا پتر تکلیف مصیبت تو بچ کے آئے, پر میں کہنی ہاں جا اپنی جان قربان کر, جسم دے ٹکڑے کرا, خون نال اپنے جسم نو غسل دے کے آ, میں پھر بھی تیرے تے مان کراں گی, ناز کراں گی. کل قیامت والے دن اتنا ناز تے ہوے گا نا, سیدہ پاک دی بارگاہ چ عرض کراں گی اماں میں تہاڈی نوکرانی ساں, جدوں تیرے بیٹے تے مشکل گھڑی آئی ہے میں اپنا لال دے قدماں تے قربان کی. ایسیاں ماواں وی سن. تے نال کہیا بیوی نو نہ دسی چند دن ہوئے نے شادی نو, کدھرے تیرے پیر دی زنجیر نہ بن جائے. انہیں کہا اماں میں جاننا جے میں حسین پاک دا نوکر ہاں تے میری بیوی بھی سیدہ پاک دی کنی دے. گئے مقابلے چ جان قربان کیتی ہے, اور سب تو پہلے بنی ہاشم چو تمام مورخین نے لکھے ہے, علامہ ابن کثیر نے, علامہ طبری نے, علامہ ابن عساکر نے, کہ سب تو پہلے اہل بیت اطہار چو جس ہستی نے قربانی پیش کی تھی انہاں دا نام حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ. اور میرے حسین پاک نے روکیا بھی نہیں. کس وجہ تو انہوں لوگاں نو پتہ چل جائے اے نہ سمجھن حسین پاک نے پتر نو پیچھے بچا کے رکھے. پتراں نے بھی دسے بابا جی تواڈے ویر بعد وچ بھانجے بتیجے بعد وچ سب تو پہلے تواڈا لال ہی تواڈے تے قربان ہو. اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر جلوہ گر ہوئے نے, آقا حسین پاک ویکھ دے پئے. بہت تفصیلات نے لوگاں نے ذکر کیتیاں نے, ساڈا ٹائم ہو گیا, میں شارٹ ہی عرض کراں گا. آپ تشریف لے کے گئے لیکن آج بہادری دسنی. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر تشریف لے کے گئے نے, اور آپ نے للکارے آئے, فرمایا لوگوں مینو جان دیو اتعرفنی, کیا مینو جان دے ہو؟ جے نہیں جان دے میں تانوں پہچان کرا رہا وا, ہن جان لو میں علی آیا وا. آپ نے اپنا تعارف کنا لفظاں دے نال کرایا ہے, فرمایا انا علی بن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بن نبی. فرمایا عمر ابن سعد شمر ابن زیاد میں علی ہاں, لیکن او علی نہیں جن نے خیبر دا دروازہ کھیڑیا, میں او تے نہیں پر اس دا پوتا علی آیا. میں حسین دا لالا با جمال و با کمال آپ نے تعارف فرمایا ہے. فرمایا لوگوں پھر سن لو اللہ دی قسم بیت
اللہ دے رب دی قسم پوری دنیا پھر لو مشرق مغرب شمال جنوب دیکھ لو نبی دے قریبی خاندان والے کہڑے نے سونے مصطفیٰ دے قریبی کہڑے نے حضرت سیدنا علی اکبر نے فرمایا شرق غرب شمال جنوب جتھے جاؤ گے لوگ دسنیں گے علی اکبر تو ود کے سونے مصطفیٰ دا قریبی کوئی نہیں بچے بڑا سونا نعرہ لوائے تسی حسینیاں والا نعرہ تے مار چھوڑو نا اسی آج انہاں دی جرت تے شجاعت نو ذکر کرنا آپ نے فرمایا کوئی ہے بدبخت جڑا حسین دے 3 دن دے پیاسے پتر دا مقابلہ کرے آج نویں رنگ ہی تانوں سنائی طارق بن شیس اگے بڑھیا انہیں کیا میں ہاں او دے پتر آئے ایک ایک کر کے آپ نے فرمایا تانوں کی پتہ ہے تسی پہلوان دے پتر ہو میں مولا مرتضی دا پتر ہاں ایک بدبخت نو واسلے جنم کیتا اور میرا تصور کربلا دے ٹبے تے آپ دا استاد حضرت غازی عباس تک دے ہونگے علی اکبر مار دے نے غازی کہندے نے واہ پتر شاگرد ہون دا حق ادا کر چھوڑیا ہے ایک نو قتل دوجے نو واسلے جنم تیجے نو واسلے جنم چوتھے نو واسلے جنم جیڑا ہوندا ہے تے پھر ایک واری انج لگدا ہے کربلا دا میدان علی اکبر دے گھر دا سین ہے حضرت سیدنا علی اکبر دے گھر مبارک دا سین ہے کہ علی اکبر پاک جدھر چاندے نے تشریف لے جاندے نے سواری دوڑا کے آقا حسین پاک دی بارگاہ چ حاضر ابا جی یہ تے لومڑیاں نے میں انہاں نو مارے آئے اگر پیاسا نہ ہوا پانی مل جاندا تانوں کسے اور نو بھیجن دی لوڑ ہی نہیں تھی انہاں سارے یزیدیاں واسطے کلا علی اکبر کافی ہے آپ نے فرمایا بیٹا پھر اے زبان چوس لے زبان چسوائیے فرمائے اے میری زبان ہوئے جڑی مصطفیٰ چوس دے رہے نے اج تساں چوس کے انہاں دی سنت ادا کر ظالمہ نے آپ نو شہید کیتا لیکن دھوکے دینا بیک سائیڈ تو وار کر کے جدو آپ ڈگن لگے نا تو پھر بابا جانو بلائے ادرکنی یا ابتا ہو بابا حسین آؤ میری مدد فرما ادرکنی یا ابتا ہو میرے آقا حسین دوڑ کے تشریف لے آئے اپنے بیٹے دی سر انور نو جھولی چ رکھیا پیار فرمایا فرمایا بیٹا فکر نہیں کرنی ادھر اکھاں بند ہونیاں نے ادھر بابا مرتضی نانا مصطفیٰ تیرا استقبال کر اور میں اگلے جمعے دساں کہ مصطفیٰ کریم خود کربلا وچ تشریف لے آئے تھے میں انشاءاللہ حدیث پاک دی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جو عرض کراں گا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا جوان میرے حسین نے قربان اللہ دی راج کیتے لیکن آقا حسین ڈولے نہیں صبر دا کمال ہے میں پہلے عرض کیتے جنہ ظلم ہویا ہے کائنات جنہ ظلم کسے تے نہیں ہویا تے جنہ حسین پاک نے صبر کر کے دکھایا ہے نہ صبر کر کے بھی کتے نہیں آخری روایت میں الکامل ابن اسیر چو پڑھن لگا سیدنا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے حوالے نال بڑیاں مطلب کہ ہر شہید دی شہادت دے حوالے نال بڑیاں داستانہ لوگاں نے بیان کی ہر ایک دا اپنا فام ہر ایک دا اپنا ذوق ہونا تے تاریخ دے مطابق چاہیے لیکن اساں ہونے ذوق دے مطابق بیان کرنے سننے
اور اس دے وچ ایک روایت انج دی آ جاندی کہ آپ نے پانی منگیا ہے۔ اچھا میں تاریخ دیاں میں پہلے بھی عرض کرنا ہونا، میں جڑیاں 5-6 بنیادی کتاباں عربی دیاں انہاں نے پڑھے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ پڑھے، طبری نو پڑھے، کامل ابن اسیر نو پڑھے، سیر و اعلام النبلاء دے اندر چونکہ ہستیاں دا ذکر ہوندا ہے اتھے بھی ذکر ہے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کسی نے نہیں لکھیا میرے حسین نے پانی منگیا، یہ بیلیاں پتہ نہیں کتھوں بنا رہی منگے۔ میں کہنا بھئی حسین نو منگن دی کیڑی لوڑ ہے، بس انج پیر مار دے تے کربلا چوں نہ چشمہ نکل پیندا۔ ایمان نال دسیا نکلدا کہ نہ نکلدا؟ اچھا تے جے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اہل بیت اطہار دے ایک فرد نے 500 صدیاں بعد آن والے، 500 سال بعد 5 صدیاں بعد آنا، وہ ہندوؤں دا آنا ساگر ایک لوٹے چ بند کر کے اپنے خیمے چ بلا سکتے ہیں تے حسین فرات خیمیاں تک نہیں تھی بلا سکتے سن، بلا سکتے۔ منگن والی گل غلط، دل نہیں مندا کہ ہوئے نبی دا نواز، چلو منگنا بھی پیندا ہے کدھر، پر منگنا تے پھر یزیدیاں کول، بلکہ میں کہنا میرے حسین دا منگنا تو یزیدیاں دی گل کرنا ہے، خدا کولو دکھا۔ کربلا چ میرے حسین نے اللہ کو منگیا ہوئے کہ یا اللہ بارش برسا، میرا اصغر پیاس نال تڑپدا ہے، میرے گھر والے پیاس دے نال بلکدے نے، بے چین نے، بے قرار نے، میں پیاسا وا، میری آل پیاسی ہے۔ اور جس حسین نے اللہ کو نہیں منگیا وہ ابن زیاد کو کہ میں منگ سکتا ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کربلا دے اندر اپنے بچیاں دی پیاس ویکھ دے نے، دل بے چین ہوندا ہے، دل بے قرار ہوندا ہے، اتنا ضرور ہے سمجھ دے نے اللہ دی طرفوں امتحان ہے، اسی اس امتحان وچ پاس ہونا ہے کہ اونا نام مصطفیٰ بچپن وچ دعا دے کے گئے نے، اللہم عادل حسین صبرا و اجرا۔ میرے نبی نے اے دعا نہیں منگے یا اللہ میرے دن دے پیاسے نو پانی پہنچائی، یا اللہ فرات دے کڑھیاں تے کناریاں چو پانی پہنچائی۔ میرے نبی نے کو دعا منگی یا اللہ میرے حسین نو انہاں مشکل گھڑیاں دے اندر صبر بھی عطا فرمائے، اجر بھی عطا فرمائے۔ سیدہ ام رباب بلایا ہے میرے حسین پاک نو، عرض کی دیئے آقا حسین میرا شیر خار جس دی ساری زندگی سفر چ گزری ہے، جیڑا مدینے ٹرے آئے مکہ آیا ہے، مکہ پاک تو کربلا آئے نے، 6 مہینے سفر چ گزارن والا میرا علی اصغر عمر بھی 6 مہینے پیاس دے نال تڑپ دینے۔ میرے حسین نے اپنے نو نحال نو اپنے دستے اقدستے چکی آئے، سینے نہ لایا ہے، خیمے دے دروازے تے میرے آقا حسین آئے نے۔ میرے حسین اپنے لال نو چولی وچ بٹھا کے پیار کر دے نے، ایک تیرا میرا بچیاں نال پیار ہے، تو تے میں ایسی دے اندر بے کے ٹھنڈیاں باواں وچ پیار کرنے آ، میرا حسین کربلا دی تیرے تے اپنے شہزادے نو جھولی چ بٹھا کے پیار بھی پہ کر دے نے، کہندے بھی ہون گے میرے لال، دل تے میرا بھی کردا ہے، تو پیاسا نہ رہے، تیرے لب پانی دے نوے، لیکن
اج تیرے نانے دے دشمناں نے فرات تے پیرے بٹھائے نے اے میرے بیٹے تو رونا ہے حسین دا دل تڑپدا ہے تیریاں ہچکیاں نکلدیاں نے میں حسین بے چین تے بے قرار ہو جانا وا لے پانی تے منگ نہیں سکدے پانی تے پیش کر نہیں سکدا میری اے خشک زبان چوس لے میرے آقا حسین نے شہزادے دا سر چکیا ہے اپنی زبان حضرت سیدنا علی اصغر پاک دے منہ دے اندر رکھی ہے ادھر چوس دے پہنے ادھر حرمل بے ایمان نے تیر دا نشانہ لیا ہے نرم و گداز حلق دا نشانہ لیا ہے میرے آقا حسین دیاں تلیاں تے حضرت سیدنا علی اصغر نے شہادت دا تاج پہنے آئے خون دا فوارہ نکلے آئے میرے حسین نے تلیاں تے لے کے زمین دی طرف ڈال کے چہرہ آسمان وال اٹھا کے ایکوں گل عرض کیتی ہے ربی ان تکن حبستا النصر وانتقم من هؤلاء الظالمین یا اللہ میرا دودھ پین والا بچہ بھی آج میریاں تلیاں تے قربان ہو گیا ہے او تو تے میں بھی بچیاں نال پیار کرنے بچہ رات نو روے ماں باپ دی نیند اڑ جاندی ہے ماں باپ بے چینی تے بے قراری دے اندر وقت گزار دینے میرے حسین نے جدو حضرت سیدنا علی اصغر دی آخری ہچکی سنی دل دے اندر کتنیاں حسرتاں ہون گیاں میرا بیٹا دے بول کے نہیں کہہ سکتا بابا مینوں درد ہو رہا ہے بابا مینوں تکلیف ہے لیکن میرے حسین پاک نے اتھے بھی صبر کر کے عرض کیتی ہے مولا کہ اگر آج تیری مدد رک گئی ہے تیرے نبی دا نواسا ہی کو دعا منگدا ہے فانتقم من هؤلاء الظالمین ان ساری ظالمہ کو لو جنہاں نے میں حسین سے ظلم کیتا ہے یا اللہ انہاں کو لو بدلا تو آپ لینا ہے اس واسطے سی کہنے احسان مانتا ہے زمانہ ٹائم ہو گئے انج پڑھنے تے پھر نہ پڑھ دے ٹائم تے اگے ہو گئے تے جی پڑھنے تے پھر سارے مل کے پڑھو احسان تے مندے آنا جس حسین پاک نے اپنے 6 مہینے بچے نو قربان کیتا ہے تیرے میرے واسطے کہ شریعت دیاں حداں قائم رہن یزید نے شریعت دیاں حداں نو توڑیاں نے تے اج اسی کبھی نا بھئی سانو احساس ہے اسی مندے پے ہاں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا دیوار آواز بھی بلند ہوئے ہاتھ بھی بلند ہوئے بابا دے بلند پڑھئے احسان مانتا ہے زمانہ ہو رو ملک نگایا ترانہ جس سخی کے ہاتھ کی جس سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے چار سو
صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حور و ملک نے گایا ترانہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آقا حسین پاک دی شہادت لیکن ابتدان او دو احادیث پاک دو تین جنہاں سرکار نے فرمایا میرا حسین شہید ہوندا رہیا میں مصطفیٰ اپنی اکھاں نال ویکھدا رہیا اتھوں ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ دی شہادت دا تذکرہ کریں گے آپ دی